السلام علیکم دوستو۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں امیر نامی کمہار رہتا تھا۔ سادہ دل، خاموش طب، مٹی سے پیار کرنے والا۔ اس کے ہاتھوں سے بننے والے برتن جیسے زندہ ہو جاتے، جیسے مٹی اس کی انگلیوں سے سانس لیتی ہو۔ لوگ اس کی کاریگری کو سراہتے، مگر وہ بس خاموشی سے اپنے چاک کے گرد گھومتی مٹی میں اپنی دنیا بسا لیتا۔ ایک دن گاؤں کے زمیندار نے اس کے فن سے متاثر ہو کر اسے ایک چھوٹا سا کھیت تحفے میں دیا۔ کھیت امیر کے لیے یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ اس کے خوابوں کی زمین تھی۔ مگر وہ کھیتی باڑی سے واقف نہ تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ بیج بوئے جاتے ہیں، پانی دیا جاتا ہے اور کچھ اگتا ہے۔ وہ بازار گیا، بے خبر، نا تجربہ کار، مگر آنکھوں میں یقین لیے۔ جو بیج خوبصورت لگے خرید لایا۔ اسے کیا معلوم تھا وہ سب بیج پھولوں کے تھے۔ چند دن بعد اس کے کھیت میں رنگ و خوشبو کا طوفان آ گیا۔ ہر طرف پھول تھے، جیتے جاگتے رنگ، سانس لیتی خوشبو۔ لوگ حیران تھے، حسد کرنے لگے، مگر امیر مسکراتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ اس کے ہاتھوں کی عبادت تھی جو رنگ لائی ہے۔ پھر ایک دن ہوا کا رخ بدلا۔ جنگل کے اس پار، پہاڑوں کی بلندیوں سے ایک عجیب و غریب پرندہ اس کے کھیت میں اترا۔ ایسا پرندہ جو نہ مکمل پرندہ تھا، نہ جانور۔ اس نے پھول روندنے شروع کیے۔ امیر دوڑا، شاید وہ جانتا تھا کہ یہ صرف پھول نہیں، اس کے خواب روندے جا رہے ہیں۔ پرندہ آڑا اور امیر اس کی دام سے لپٹ گیا۔ وہ اسے لے گیا دیو کے غار میں۔ دیو نے قہقہا لگایا، پرندے نے شکایت کی، اور امیر خاموش ایک کونے میں بیٹھا تھا، ڈر کے مارے نہیں، بلکہ اس خیال سے کہ اس کی زمین، اس کے خواب اب کسی اور کی جاگیر بن گئے ہیں۔ مگر دیو نے کچھ اور ہی سوچا۔ اس نے امیر کو سونے کی گندم دی اور عزت کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ جب وہ گھر لوٹا، اس کے ہاتھوں میں دولت نہیں تھی، خوابوں کی تکمیل تھی۔ یہ کہانی صرف امیر کمہار کی نہیں، یہ کہانی ان ہنر مندوں کی ہے جو دولت کے پیچھے نہیں، خوبصورتی، سچائی اور امید کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو امیر کمہار کی کہانی پسند آئی ہو، اگر آپ بھی ان خوابوں پر یقین رکھتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں